آج کی ویڈیو میں آپ کو فلسطین اور اسرائیل کی موجودہ صورتحال سے بھی آگاہ کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس حوالے سے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا روایات موجود ہیں، اور اسی ویڈیو کے آخر میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ یہودی سرخ بچیاں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ موجودہ حالات قیامت کی نشانی تو نہیں، لیکن پہلے بات کرتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کی موجودہ صورتحال پر۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے فلسطینی حملوں میں شہریوں کے ساتھ کئی فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کر لیا ہے، اور اپنے شہریوں کو غزہ کی پٹی میں یرغمال بنائے جانے کا اعتراف بھی سامنے آ گیا ہے۔ فلسطینیوں نے اسرائیل پر 7,000 سے زیادہ راکٹ داغنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ اسرائیل کے مطابق 2,000 راکٹس بتائے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ فلسطین کی جانب سے یہ حملہ صبح سویرے کیا گیا جس وقت اسرائیلی سو رہے تھے۔ صرف راکٹ ہی نہیں داغے گئے بلکہ زمینی مزاحمت کار جیپوں اور موٹر سائیکلوں سے اسرائیلی علاقوں میں داخل ہوئے، راستے میں کھڑے اسرائیلی ٹینکوں کو تباہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ موٹر گلائیڈرز بھی اسرائیلی حدود میں اترے۔ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کی جانب سے اس اچانک حملے پر متعدد اسرائیلی شہر سائرن سے گونج اٹھے۔ بتایا جاتا ہے کہ فلسطین نے اس کارروائی کو آپریشن الاقصی فلڈ کا نام دے دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جنوبی اسرائیل کے 22 مقامات پر ابھی بھی جھڑپیں جاری ہیں۔ متعلقہ علاقوں میں اسرائیلی حکام نے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ دوسری جانب ان حملوں کے جواب میں اسرائیلی فضائیہ نے غزہ پر بمباری کی ہے اور فلسطینی وزارت داخلہ کی عمارت پر فضائی حملہ کر کے اس کو تباہ کر دینے کی خبریں بھی موصول ہوئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 210 فلسطینی شہید اور 1,000 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں، اور زخمیوں میں سے 270 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پیارے دوستو، اس حملے میں فلسطینیوں نے کئی اسرائیلیوں کو یرغمال بھی بنایا ہے، ان کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ اسرائیلی وزارت دفاع کا دعویٰ ہے کہ عسکریت پسند غزہ سے اسرائیلی علاقوں میں گھسے ہیں۔ دوستو، اس لڑائی کے بارے میں بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ لڑائی عام جھڑپوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ لڑائی ایک شدید لڑائی ہے، اور خود ہی سوچ لیں کہ 5,000 یا 7,000 راکٹ فائر کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ ایک زبردست حملہ ہے، اور یہ لڑائی اب شدت اختیار کرے گی کیونکہ اسرائیل نے خطرناک انتقام لینے کی دھمکیاں دی ہیں۔ پیارے دوستو، اس لڑائی کا انجام کیا ہوگا اس بارے میں کچھ کہنا تو قبل از وقت ہوگا، البتہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند روایات کی روشنی میں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا یہ لڑائی قرب قیامت کی نشانی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات بتائیں گے، باقی فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آیا اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی قرب قیامت کی نشانی ہے یا نہیں۔ دوستو، اللہ کے آخری رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی چند نشانیاں بتائیں، جن میں کعبہ کے طواف کا روکا جانا بھی شامل ہے، جو کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس پھیلنے کے بعد سے ہو چکا ہے، اور پوری دنیا نے یہ دیکھا تھا کہ کرونا وائرس کے دنوں میں یعنی 2020 میں خانہ کعبہ میں طواف کو روک دیا گیا تھا، اور آج بھی خانہ کعبہ کی ویرانی کی تصاویر سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ پیارے دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آیا کرونا وائرس کے دوران طواف کو موقوف کرنے کو قیامت کی نشانی کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی حکومت نے عارضی طور پر طواف خانہ کعبہ کو رکوا دیا تھا، جس کے بعد لوگوں نے اس کو قرب قیامت کی نشانی قرار دینا شروع کر دیا، لیکن دراصل ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ قرب قیامت کی نشانی میں طواف خانہ کعبہ کو زبردستی رکوانا شامل ہے، جو کہ فی الوقت پوری ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ حج کے موقوف ہونے کے بعد دوسرا بڑا واقعہ مسجد اقصی کو شہید کرنے کا رونما ہوگا، یعنی پہلے حج موقوف کیا جائے گا، اس کے بعد یہودی قوتیں بیت المقدس کو شہید کریں گی۔ اس کے علاوہ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ حج موقوف ہونے کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے تک مسلمانوں پر نہایت کڑا وقت آئے گا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، اور دنیا بھر کے مسلمان انتہائی زبوں حالی کا شکار ہوں گے۔ اس کے برعکس یہ وقت یہودیوں کے عروج کا ہوگا، جس کا وہ کئی برسوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، علماء کرام اور اسلامی اسکالرز بتاتے ہیں کہ یہ واضح نہیں ہے کہ پہلے حج موقوف کیا جائے گا یا بیت المقدس کو شہید کیا جائے گا۔ البتہ دور حاضر میں فلسطین پر نظر دوڑائی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس پر یہودی قابض ہیں۔ یہودی خود کہہ رہے ہیں کہ وہ بیت المقدس کو شہید کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ قرب قیامت کا وقت وہ ہوگا جب دنیا بھر کے مسلمان بیت المقدس کی شہادت جیسے بڑے اور غمناک واقعے پر بھی خاموش رہیں گے،
मस्जिद अक्सा को शहीद करने के बाद यहूदी थर्ड टेम्पल की तामीर करेंगे, और रिवायत से ये भी वाज़ेह है कि यहूदी बैतुल मक़दस को शहीद करने के बाद उसकी बुनियादों में से ताबूत सकीना को भी तलाश करेंगे। जैसा कि कुर्ब क़यामत की एक निशानी ये बयान की जाती है कि जब यहूदी बैतुल मक़दस की जगह थर्ड टेम्पल की तामीर करेंगे तो उसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त ला कर रखेंगे। ये तख्त बुनियादी तौर पर एक पत्थर है जो कि उस वक्त इंग्लैंड के एक चर्च में पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये पत्थर इस वक्त इसराइल के कब्जे में है और इसे आम इंसानियत पर वाज़े नहीं किया जा रहा है। जब ये पत्थर थर्ड टेम्पल में रखवा दिया जाएगा तो उस वक्त दज्जाल का ज़हूर होगा, जो कि इस टेम्पल में आकर उस पत्थर पर बैठेगा और उसकी ताजपोशी की जाएगी। उसके बाद दज्जाल ग्रेटर इसराइल की बुनियाद रखेगा, जिसका नक्शा यहूदियों ने अपनी तालीमात के मुताबिक तैयार कर रखा है। सऊदी अरब, इराक, शाम, लुबनान और मिस्र के बेशतर इलाका जात इस सल्तनत का हिस्सा बताए गए हैं। सऊदी अरब के 2 अजीम शहर मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा ग्रेटर इसराइल के नक्शे में नहीं आते हैं। उसके बाद हज़रत इमाम महदी का ज़हूर होगा, जिसके बाद मुसलमान हज़रत इमाम महदी को खलीफा चुनेंगे और फिर हक़ व बातिल के दरमियान बड़ी जंग होगी और मुसलमानों को फतह नसीब होगी। हक़ व बातिल का ये मार्का आखिरी फैसला कुन जंग होगी जो कि शाम की सरजमीन पर लड़ी जाएगी। दोस्तों, कहा जाता है कि इस जंग के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, जिसके बाद इमाम महदी और हज़रत ईसा मिलकर दज्जाल को मौत के घाट उतारेंगे। कुतब में कुर्ब क़यामत की एक और बड़ी निशानी बताई गई है कि सूरज मगरिब से तुलू होगा, जिसके बाद तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और इस दौरान सऊदी अरब में सुफ़ा नामी पहाड़ी फटने से एक अजीबुल खल्क जानवर ज़ाहिर होगा, जिसको कुरान मजीद में दाबतुल अर्ज़ कहा गया है। उसके पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। ये जानवर ज़मीन पर बसने वाले मुसलमानों की पेशानी पर उस असा की मदद से एक लकीर खींचेगा, जिससे हकीकी मुसलमान का चेहरा रोशन हो जाएगा, जबकि काफिरों के माथे पर यह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी फेरेगा, जिससे उनके चेहरे स्याह हो जाएंगे, जिसके बाद ये जानवर ज़मीन से गायब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये निशानियां बयान करने का मकसद ये है कि हमारे नाज़रीन जान सकें कि इसराइल और फ़लस्तीन की ये लड़ाई दुनिया को किस जानिब लेकर जा रही है। क्या ये लड़ाई क़यामत की बयान की गई निशानियों में से है या नहीं? इस सवाल का जवाब हम आप तक छोड़ रहे हैं। आपने कमेंट में इस सवाल का जवाब लाजमी बताना है। प्यारे दोस्तों, आपने फ़लस्तीन और इसराइल के तनाज़ात के बारे में तज़किरा सुना। चलिए अब आपको बताते हैं कि मस्जिद अक्सा की शहादत का क़यामत की निशानियों से क्या ताल्लुक़ है। मौजूदा दुनिया को समझने के लिए यरूशलेम को जानना लाजिम है, क्योंकि ये शहर जो मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों तीनों के लिए अहम तरीन है, वह तारीख़ के इख्तिताम और वक्त के ख़ात्मे की तरफ ये जगह अहम किरदार अदा करेगी। यहूदियों को यकीन है कि यही बस्ती उस मसीहा की आमद का मरकज़ है, जिसके बाद उनके सुनहरे दौर का आगाज़ होगा और वो वहीं से बैठकर सारी दुनिया पर राज करेंगे। यह अक़ीदा ईसाइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि ईसाई ये कहते हैं कि जब हज़रत ईसा वापस तशरीफ़ लाएंगे तो यरूशलेम ही वो जगह होगी जहाँ ईसाइयों के तमाम अकायद की तस्दीक करेंगे, जबकि मुसलमानों का यकीन है कि यरूशलेम इस्लाम के दीन हक़ को सच्चा साबित करके ईसाइयत और यहूदियत को ख़त्म कर देगा, क्योंकि तीनों मज़ाहिब हज़रत इब्राहीम से वाबस्ता या दीन इब्राहीम से होने के बावजूद शदीद इख्तलाफ भी रखते हैं। इसलिए यकीनन सच्चा तो इनमें से कोई एक होगा। ये आयत कुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक है। यहाँ अल्लाह यरूशलेम की किस्मत का ऐलान यूं फरमाते हैं, जब आखिरी दौर आएगा तो यहूदी अर्ज़ मुक़द्दस में लाए जाएंगे जहाँ से उन्हें निकाला गया था। यरूशलेम दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है, जो अपनी 4 साला तारीख़ में कम से कम 2 मरतबा मुकम्मल तौर पर बर्बाद हुआ था। तारीख़ इस पर 52 बार हमले और 44 बार मुख्तलिफ़ कौमों का कब्ज़ा बयान करती है। यहूदियों के लिए ये गुज़रे 3,500 सालों के लिए, ईसाइयों से 2,000 सालों से और मुसलमानों के लिए 1400 सालों से मुक़द्दस है। 8 लाख आबादी के साथ यहाँ 64% यहूदी, 32% मुसलमान और सिर्फ 2% ईसाई रहते हैं। यहूदियों के लिए यहाँ 1204 इबादत खाने हैं, जबकि ईसाइयों के लिए 160 गिरजाघर और मुसलमानों की 73 मसाजिद इस शहर में मौजूद हैं। तौरात की तो नहीं, मगर इंजील में हैकल सुलेमानी का जिक्र 632 बार हुआ है। इसकी मगरबी दीवार यानी आज यहूदियों के लिए दुनिया में कुर्रा अर्ज़ का मुक़द्दस तरीन मकाम है। हैकल सुलेमानी का जिक्र कुरान बतौर मस्जिद करता है और 70 तवील रोज़ तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दस की जानिब रुख करके नमाज अदा की,
تاکہ یہودیوں کو یہ پیغام دے سکیں کہ اس خدا نے جس نے موسیٰ کو بھیجا تھا انہیں بھی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ پھر قرآن نازل کرنے والا بھی وہی خدا ہے جس نے تورات بھیجی تھی۔ حضرت ابراہیم کو جد الانبیاء یعنی نبیوں کا باپ بھی کہتے ہیں۔ ان کے بعد آنے والے تمام نبی ان کی قوم سے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود بھیجنا فرض ہے۔ ابراہیم اور نوح میں تقریباً 3000 سال کا فرق بیان کیا جاتا ہے۔ نمرود کی آگ سے محفوظ ہو جانے کے بعد ابراہیم عراق سے اپنے بھتیجے لوط کے ساتھ اللہ کے حکم سے ارض مقدس کی طرف ہجرت کر گئے، اور پھر اس سے متعلق ارشاد ہوا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری طرف وہی بھیجی گئی کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں جو خالص خدا کی طرف جھکنے والا ہے۔ جب اللہ نے تمام دنیا میں زمین کا ٹکڑا منتخب کر کے اسے ارض مقدس قرار دے دیا اور طے کر لیا حضرت ابراہیم وہاں رہے گا، تو یقیناً وقت کے خاتمے سے پہلے دیگر مذاہب وہاں موجود نہیں ہوں گے، تاکہ صرف سچ اور حق ارض مقدس کا نصیب ہو۔ یروشلم کی تاریخ میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ وہ حق اور سچ کی تصدیق کرے گا۔ آج یروشلم کے در و دیوار دیکھ کر بہت سے ماہرین اس بستی میں دفن وہ عمارتیں تلاش کرتے ہیں جو اجڑنے کے باعث نظروں سے اوجھل ہو چکی ہیں۔ پہلی بار یہ شہر حضرت داؤد کے دور میں تعمیر ہوا، جن کا نام 16 مرتبہ قرآن مجید میں آیا۔ حضرت داؤد پہلے وہ پیغمبر ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی بادشاہت بھی نصیب ہوئی۔ حضرت داؤد حضرت آدم کے علاوہ وہ واحد پیغمبر ہیں جنہیں قرآن خلیفہ کے نام سے پکارتا ہے۔ انہیں بادشاہت عطا ہونے کے 1000 برس پہلے بنی اسرائیل سے فلسطین تک کے اکثر علاقے چھینے جا چکے تھے۔ حضرت شمائل بہت بوڑھے ہو چکے تھے، تو بنی اسرائیل نے ان کی مدد کے لیے بادشاہ کی دعا کی۔ شمائل نے حکم الہی کے مطابق 30 سالہ طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کر دیا۔ طالوت کو بیشتر علماء پیغمبر تصور نہیں کرتے۔ طالوت کی بادشاہت کی نشاندہی کے طور پر فرشتوں کے ذریعے وہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو واپس مل گیا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، وہ خدا کی طرف سے بادشاہ ہونے کی علامت ہے۔ انبیاء کے مطابق اس صندوق میں تورات کا اصل نسخہ، پتھر کی 2 تختیاں جو موسیٰ کو کوہ سینا پر دی گئی تھیں، اور ایک برتن میں من و سلوہ موجود تھا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ کے اس احسان کو یاد رکھیں۔ داؤد نے ایک نوجوان کے طور پر طالوت کے لشکر میں تب شمولیت اختیار کی جب دشمن فلسطینیوں کا پہلوان اسرائیلیوں کو مقابلے کی دعوت دے رہا تھا۔ تمام اسرائیلی لشکر میں ہمت نہ تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اس مرحلے میں داؤد اس کے سامنے اترے اور اس کا قتل کر ڈالا۔ اس بے مثال جرأت کے مظاہرے نے داؤد کو بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بنا دیا، اور طالوت نے اپنی بیٹی داؤد سے بیاہ دی۔ پھر وہ کچھ عرصے بعد اسرائیلیوں کے حکمران ہو گئے۔ اللہ نے حضرت داؤد کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، اور پھر داؤد نے یروشلم شہر کی بنیاد رکھی اور وہاں عظیم الشان محل کی تعمیر بھی شروع کی تاکہ تابوت سکینہ کو محفوظ کیا جا سکے۔ لیکن اسرائیلیات کے مطابق یہ محل جو تعمیر کر رہے تھے ان کے بیٹے سلیمان کے دور میں ہی مکمل ہو چکا۔ تعمیر کافی عرصے تک جاری رہی اور سلیمان کے دور میں مکمل ہوئی، اس لیے ہم اسے ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ حضرت داؤد نے بنی اسرائیل پر 40 سال حکومت کی، اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان، جن کی حکمرانی کا ایک منفرد انداز یہ تھا کہ حیوانات بھی ان کے تابع تھے، جن کا قرآن میں 17 دفعہ ذکر ہے، اور جن کی سلطنت کے بارے میں قرآن کی یہ آیات، اے میرے پروردگار بخش دے اور میرے لیے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لیے بھی میسر نہیں، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہوتا ہے۔ ہیکل سلیمانی کی تکمیل کو 7 سال لگے اور 410 سال تک اپنی جگہ پر موجود رہا۔ حضرت سلیمان کے بعد بنی اسرائیل آپس میں لڑے اور نتیجتاً 2 ریاستیں شمالی فلسطین میں اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں یہود قائم ہو گئی۔ دونوں سلطنتوں میں بے شمار خون ریزی ہوئی، اور آخر 7ویں صدی قبل از مسیح میں حاشر فاقین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد بابل کے بادشاہ بخت نصر نے سلطنت یہود کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح تباہ کیا کہ اس کی ایک دیوار تک اپنی جگہ پر قائم نہ رہی، اور تابوت سکینہ ایسے غائب ہوا آج تک نہیں مل سکا۔ یہودیوں کو دونوں سلطنتوں سے باہر نکال دیا۔ 70 سال بعد عراقی بادشاہ سارس اعظم نے یہودیوں کو دوبارہ سلطنت میں آنے کی اجازت دے دی، اور انہوں نے دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کر دی۔ اور بادشاہ نے، جو کہ تاریخ میں ظالم بادشاہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور جس نے خود اپنے خاندان کو مار ڈالا، اس نے یہودیوں کو خوش کرنے اور ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ان کو دوبارہ ہیکل سلیمانی شاندار انداز میں تعمیر کرنے کی اجازت دے دی۔
یہ بھی 430 سال تک قائم رہ سکا، لیکن تابوت سکینہ پھر بھی نہ مل سکا۔ جبکہ لوگ اسے ڈھونڈتے رہ گئے، یہ ہیکل سلیمانی بھی ٹائٹس کے ہاتھوں تباہ ہو گیا۔ جب یہودیوں نے رومانوں کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش کی تو تقریباً 1.5 لاکھ یہودی قتل کر دیے گئے اور ہزاروں کو پکڑ کر جانوروں کے سامنے ڈال دیا گیا، اور کوئی یہودی یہ بتانے کے لیے زندہ ہی نہ رہا کہ ہیکل سلیمانی کہاں گیا یا تابوت سکینہ کہاں گیا۔ آثار قدیمہ کا مشاہدہ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ موجودہ دیوار گریہ پہلے ہیکل کی نہیں بلکہ دوبارہ تعمیر کیے گئے ہیکل کی ہے، اور تابوت سکینہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جبل نیبو کے غار میں ہے، جس کا ذکر انجیل میں بھی کیا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی تقسیم بھی انہی پہاڑوں میں کی گئی۔ ایسے ہی بہت سے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن وہاں جب عیسائیوں کی حکومت قائم ہوئی تو عرب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اسی دوران وہ یہود جن کو ملک سے نکال دیا گیا تھا اور وہ قبائل کی شکل میں آباد تھے، وہ بھی عرب میں آباد ہو گئے اور مقامی بدو قبائل اور قبیلہ قریش سے اپنے تعلق کا ذکر کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہود حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کی اولاد ہیں، جبکہ قریش حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کی پہلی اولاد، جن کو حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے مکہ کی سرزمین میں چھوڑ آئے تھے، وہیں چشم زمزم نکلا اور وہیں حضرت اسماعیل کی جگہ دمبا قربان ہوا، اور وہیں قبیلہ جرہم آباد ہوا جس میں حضرت اسماعیل کی شادی کی گئی۔ کچھ لوگوں کے مطابق کعبہ کی بنیاد حضرت آدم کے ہاتھوں رکھی گئی تھی، لیکن وہ بے نشاں ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے وہی جگہ کھود کر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ حضرت اسماعیل کے 12 صاحبزادے تھے جو سب کے سب عرب کے مختلف قبیلوں کے سردار بنے، جبکہ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے یعنی حضرت اسحاق جو کہ حضرت سارہ سے تھے، وہ حضرت اسماعیل سے 15 سال چھوٹے تھے اور تب پیدا ہوئے جب حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال تھی۔ حضرت اسحاق کی قبر جنگلوں میں حضرت ابراہیم کی قبر کے ساتھ ہی ہے۔ حضرت اسحاق کے دونوں بیٹوں یعنی عیسو اور یعقوب کے درمیان تعلقات کشیدہ تھے، اس لیے عیسو چند روایت کے مطابق حضرت اسماعیل کے پاس چلے گئے، جبکہ حضرت یعقوب کی قوم بنی اسرائیل سے بہت سے نبی جیسے حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ آئے۔ حضرت یعقوب کی قبر اسی پہاڑ کے ساتھ ہے جہاں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے جدا ہوئے، اور یہودی اس قربانی والے قصے کا تعلق حضرت اسحاق سے کر کے بتاتے ہیں، اور یہ بھی انہوں نے اپنی کتاب تورات میں شامل کر لیا کہ حضرت ہاجرہ نعوذ باللہ حضرت ابراہیم کی بیوی نہیں بلکہ کنیز تھی۔ یہودی نے ایسا بہت سے پیغمبروں کے بارے میں رد و بدل کیا ہے، کسی کو سولی پر لٹکا دیا ہے تو کسی کا سر قلم کر دیا ہے۔ دوبارہ تعمیر کروایا گیا ہیکل بھی تباہ ہو چکا تھا۔ جب حضرت عمر بن خطاب فاتح یروشلم کے طور پر وہاں داخل ہوتے ہیں تو معلوم کے مطابق وہاں کوئی خون ریزی نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی مذہبی عمارتیں گرائی جاتی ہیں۔ آپ کے ساتھ اس وقت 4000 صحابی تھے۔ حضرت عمر نے عیسائیوں سے پوچھا تمہارا مقام عبادت کس طرف ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت پر بنائی گئی اس عالیشان عمارت کو دیکھ کر شدید غصہ کیا، کیونکہ اسلام نے حضرت عیسیٰ کی موت کو غلط قرار دیا ہے۔ خلیفہ اسی مقام پر کھڑے تھے جب نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ سے درخواست کی گئی کہ آپ یہی نماز ادا کر لیں، لیکن آپ نے کہا کہ اگر میں نے آج یہاں پر نماز ادا کر لی تو مسلمان گرجوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیں گے اور حکم دیں گے کہ یہاں مساجد تعمیر کی جائیں۔ پھر حضرت عمر اس جگہ گئے جہاں کبھی ہیکل سلیمانی قائم تھا، اور یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ عیسائی وہاں کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے۔ حضرت عمر نے دونوں ہاتھوں سے کوڑا اٹھایا اور شہر کی دیواروں سے باہر پھینکنے لگے، جس پر دیگر صحابہ نے بھی آپ کی پیروی کی۔ حضرت عمر نے ایک ماہر یہودی عالم کو طلب کیا اور اس کے سامنے قرآن کی 17ویں اور 18ویں سورت تلاوت فرمائی، جن میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور ہیکل سلیمانی کے واقعات تھے، اور پھر انہوں نے یہودی علماء سے کہا کہ وہ ایک بہترین مقام کا چناؤ کریں جہاں مسلمان نماز ادا کر سکیں۔ یہودیوں نے ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، لیکن خلیفہ نے یہ کہہ کر یہ تجویز رد کر دی کہ اس مقام پر نماز پڑھنے سے مکہ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا رخ یہودیوں کے مقدس مقامات کی طرف بھی ہو جائے گا۔ پھر عمر فاروق نے ہیرر بادشاہ کی شاہی بالکنی کی طرف اشارہ کیا اور وہاں سادہ سی مسجد تعمیر کی تاکہ مسلمانوں کا رخ صرف مکہ کی طرف رہے۔ مسجد اقصیٰ میں اذان دینے کے لیے حضرت بلال کو بلایا گیا، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اذان دینا چھوڑ چکے تھے، لیکن صحابہ کی درخواست اور حضرت عمر کے اصرار پر وہاں پہلی اذان حضرت بلال نے دی۔ پھر وہاں سب نے خلیفہ کی پیروی میں نماز پڑھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ 50 سال بعد یروشلم میں عظیم الشان طرز تعمیر کا آغاز ہوا تو یہ شہر
بیت المقدس یا قدس کہلایا جانے لگا۔ پھر 72 ہجری میں خلیفہ عبد المالک بن مروان نے اس مقام پر جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج براق پر سوار ہو کر آسمانوں پر تشریف لے گئے، ایک عمارت کی تعمیر رکھی جسے مکمل ہونے میں 4 سال لگے، جسے قبۃ الصخرہ کہتے ہیں۔ یہ عمارت اور گنبد جس جگہ تعمیر ہے اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح کی کشتی اسی جگہ آ کر رکی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی چٹان پر کھڑے ہو کر سور پھونکیں گے۔ مسجد کے تمام دروازوں پر سونے اور چاندی کے تخت لگے ہیں، اور اس مسجد کے 4 مینار ہیں۔ مسجد اقصیٰ روئے زمین پر کعبہ کے 40 سال بعد یعنی داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہونے والی دوسری مسجد ہے، اور اس کی پرانی عمارت کی باقیات کی ایک ایک دیوار یعنی اس جگہ پر مسلمان ایمان رکھتے ہیں۔ اس دیوار کو جسے یہودی اپنی مقدس ترین عبادت گاہ یعنی دیوار گریہ بھی کہتے ہیں اور وہاں روتے نظر آتے ہیں۔ قبۃ الصخرہ کو انگریزوں نے مسجد عمر کا نام دیا تھا، حالانکہ یہ وہ جگہ نہیں بلکہ مسجد کے صحن میں جس مقدس چٹان کے لیے تعمیر ہونے والا گنبد نظر آتا ہے، نماز حضرت عمر فاروق نے وہاں ادا کی تھی۔ یہ تذکرہ بھی عام ہے کہ فلسطین میں قبلہ جنوب کی جانب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی حیا کے لیے خانہ کعبہ کے نزدیک شروع کے دنوں میں مقام ابراہیم پر اس طرح نماز پڑھتے کہ بیت المقدس بھی سامنے آ جاتا۔ ہجرت کے 2 سال بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باہر بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا فرما رہے تھے، اور ابھی 2 رکعت نمازی ادا فرمائی تھی کہ وحی نازل ہوئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر دو اور جہاں بھی ہو اسی کی طرف رخ پھیرو۔ چنانچہ باقی تمام نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف کر کے ادا کی، اور اسی بنیاد پر تبدیل کعبہ کی بنیاد پر مسجد سلوہ کا نام مسجد قبلتین ہو گیا، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ قرآن میں یروشلم کا نام نہیں ہے، لیکن آخر الازماں کی علامت اس طرح بیان ہوتی ہے، اور یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس سرزمین میں سلامتی سے رہو، اس شرط کے ساتھ کہ تم راستے پر قائم اور اللہ کے فرمانبردار بن کے رہو گے۔ پھر جب آخرت کا وقت قریب آ جائے گا تو ہم دنیا کی قوموں میں سے نکال کر تمہیں یہاں لے آئیں گے۔ اس آیت پر غور کر کے موجودہ اسرائیل کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج دنیا کے ہر ملک سے لوگ بشمول مسلمان ہجرت کر کے اسرائیل میں جمع ہو چکے ہیں۔ اس پر ہمارا دل اللہ کی عظمت پر مزید قائل ہو جاتا ہے۔ یہودی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے سب کچھ اکٹھا کر کے بیٹھے ہیں، اور اس کی دوبارہ تعمیر کے لیے اللہ کے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں، جو سرخ گائے کی شکل میں ہوگا، جسے ذبح کر کے وہ جلائیں گے اور اس کی راکھ اسرائیل کی عوام کو پاک کریں گے۔ اس کے بعد یہودیوں کا ایمان ہے کہ ہیکل سلیمانی میں کوئی ناپاک عوام داخل نہیں ہو سکتی۔ قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصیٰ دونوں کے نیچے وسیع سرنگیں کھودی جا چکی ہیں، اور یہ کام پچھلے کئی سالوں سے منظم طور پر جاری ہے، اور دونوں عمارتیں اس وقت کھوکھلی بنیادوں پر کھڑی ہیں، اور معمولی سا زلزلہ ان کو زمین بوس کر سکتا ہے۔ اسرائیل کی حکومت کا کہنا ہے کہ اس کھدائی کا مقصد ہیکل سلیمانی کی باقیات کو تلاش کرنا ہے، بلکہ دوستو اس وقت عیسائی اور صہیونی دنیا ایک عالم خوشی اور سرمستی میں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اب وہ وقت قریب آن پہنچا ہے جب پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی خوشی کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی سرخ بچیا کو پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس پر سرخ رنگ کے علاوہ ایک بال بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہے۔ آخر سرخ بچیا کا صہیونیوں اور عیسائیوں کی خوشی سے کیا تعلق؟ سب سے پہلے تو اس ابہام کو دور کرتے ہیں۔ اس دنیا پر ایک عالمگیر شیطانی حکومت کے قیام کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں، مگر اس کے قیام کے بعد آغاز کا انتظار ہے۔ اس کا آغاز یہودیوں کے قبلے ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو سے کیا جانا ہے۔ صہیونیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک مسیحا اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو صہیونیوں کے نزدیک آخری ہے۔ ہیکل سلیمانی کی اثر نو تعمیر کے لیے سب کچھ تیار ہے، مگر صہیونی ربی کہتے ہیں کہ اس وقت یہودی حالت ناپاکی میں ہیں۔ جب تک انہیں پاک نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک ہیکل کے احاطے میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر اس کے برخلاف کیا گیا تو یہودیوں پر بڑی آسمانی آفت آئے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کو پاک کس طرح کیا جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک صندوق عطا کیا تھا جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ یہ صندوق ایک الگ خیمے میں رکھا جاتا تھا جہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سمیت کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سال میں صرف ایک دن جو تہوار کا دن ہوتا تھا اس خیمے میں حضرت ہارون علیہ السلام جاتے تھے
اور اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے بخشش طلب کرتے تھے۔ اس خیمے میں جانے سے قبل ایک گائے اور 2 بکرے قربانی کے لیے لائے جاتے تھے۔ سب سے پہلے گائے کی قربانی پیش کی جاتی تھی۔ اس گائے کو اس کے خون، گوبر، چربی، کھال سمیت جلا دیا جاتا تھا۔ اس سے حضرت ہارون علیہ السلام کی پاکی وجود میں آتی تھی، یعنی ان سے لا علمی میں جو بھی خطائیں سرزد ہوئی تھیں اللہ پاک انہیں معاف فرما دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد 2 بکرے لائے جاتے تھے، ان کی قرآن اندازی ہوتی تھی۔ جس بکرے کا نام قرآن اندازی میں نکل آتا تھا اس کی قربانی گائے کی طرح کر کے جلا دیا جاتا تھا۔ اس بکرے کی قربانی سے بنی اسرائیل گناہوں سے پاک ہوتے تھے۔ دوسرے بکرے کے سر پر حضرت ہارون علیہ السلام ہاتھ رکھ کر بنی اسرائیل کے تمام گناہوں کو اس پر منتقل کر دیا کرتے تھے، اور پھر اس بکرے کو بیاباں میں آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ صہیونیوں کا ماننا ہے کہ یہودیوں کی پاکی اس وقت تک عمل میں نہیں آ سکتی جب تک سرخ رنگ کی بچیا کی قربانی نہ پیش کی جائے۔ اس سرخ بچیا کا گزشتہ 2000 برسوں سے یہودی ربی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سرخ بچیا ان تمام شرائط پر پوری اترنی چاہیے جو یہودی مذہبی کتابوں میں موجود ہیں، یعنی یہ بے عیب ہو اور مکمل طور پر سرخ ہو، اس کا ایک بال یا ایک رواں بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اس پر کوئی تل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ چند ربی 2 بالوں تک کی چھوٹ دیتے ہیں کہ اگر سرخ رنگ کے علاوہ پورے جسم پر 2 بال کسی اور رنگ کے ہیں تو اس کی چھوٹ ہے۔ اس سرخ بچیا کے بغیر صہیونی غلبے کی ریشہ دوانیوں کو اس کی تکمیل کے لیے آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، اس لیے اس بچیا کی تلاش پوری دنیا میں جاری تھی۔ کئی دفعہ ایسی سرخ بچیا کو ڈھونڈ بھی لیا گیا، مگر مذہبی رہنماؤں کے مطابق یہ تمام شرائط پر پوری نہیں اترتی تھی، اس لیے پھر سے نئی تلاش شروع کر دی گئی۔ چونکہ سرخ بچیا کہیں سے دستیاب نہیں ہو رہی تھی اور صہیونیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا، اس لیے انہوں نے شارٹ کٹ ڈھونڈا۔ تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے اسرائیل میں باقاعدہ ایک ادارہ دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے نام سے کام کر رہا ہے، جس میں ہر طرح کے ماہرین موجود ہیں۔ انہیں پتہ چلا کہ ٹیکساس کے ایک فارم میں سرخ رنگ کی ایسی گائے موجود ہے جو ان کی شرائط کے قریب ہے۔ گائے کی اس نسل کا نام ریڈ ایگنس ہے۔ ان کے ماہرین ٹیکساس کے اس فارم میں پہنچے اور انہوں نے ریڈ ایگنس کے انڈے ایمبرائز حاصل کیے اور اس کے بعد اسرائیل میں ایک فارم میں بھیجے جہاں گائے کی افزائش ہوتی تھی۔ بے عیب سرخ رنگ کی بچیا کی بذریعہ ٹیسٹ ٹیوب طریقے سے پیدائش کی کوششیں شروع کر دی گئیں۔ کچھ عرصہ قبل اسرائیلی ماہرین مطلوبہ بچہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے جو مکمل طور پر سرخ رنگ کا تھا۔ تاہم صہیونیوں کی امید پر اس وقت اوس پڑ گئی جب انہیں پتہ چلا کہ یہ بچہ نر ہے، مادہ نہیں۔ مذہبی شرائط کی روح سے بچیا درکار ہے، بچڑا نہیں۔ اس کے بعد دوبارہ کوششیں شروع کر دی گئیں۔ 28 اگست کو دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ ایک سرخ رنگ کی بچیا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ کے ماہرین ربیوں کے ہمراہ روز اس بچے کا معائنہ کرتے ہیں۔ اگر صورتحال مطلوبہ شرائط کے مطابق رہی اور یہ بچیا کسی حادثے یا طبی موت کا شکار نہیں ہوئی تو اس کی قربانی 2 سال کی عمر میں مجوزہ ہیکل سلیمانی کے دروازے کے باہر کی جائے گی۔ اس کے گوشت کے ٹکڑوں، کھال، خون، چربی، گوبر سب کو خوشبودار لکڑیوں میں جلایا جائے گا۔ اس کی راکھ کو مطلوبہ شرائط رکھنے والے پانی میں ملا کر منتخب کہانوں پر چھڑکا جائے گا تاکہ وہ ہیکل سلیمانی کے تمام علاقے میں جا سکیں اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی جا سکے۔ نیا ہیکل سلیمانی، جسے انگریزی میں تھرڈ ٹیمپل بھی کہتے ہیں، کی تعمیر کے لیے قائم ادارہ تھرڈ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے اگست 2018 میں مطلوبہ رنگ و روپ کی حامل بچیا کا ایک گروپ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس میں سے 2 جانوروں کو منتخب کر لیا گیا تاکہ ان میں سے ایک جانور کی قربانی دی جائے گی۔ یہ جانور اسرائیل کے کسی نامعلوم ملٹری بیس میں انتہائی حفاظت سے رکھے ہوئے ہیں اور اس مقام سے محض چند افراد ہی آگاہ ہیں۔ یہاں تک تو کوئی بات عجیب و غریب نہیں معلوم ہوتی کہ یہودی اپنا معبد یا ہیکل سلیمانی از سر نو تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو کریں، اس میں کسی کا کیا لینا دینا، مگر گڑبڑ معاملات یہیں سے شروع ہوتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کو صہیونی عین اسی مقام پر تعمیر کرنا چاہتے ہیں جہاں پر مسجد اقصی اور گنبد صخرہ واقع ہے، یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا مطلب ہے مسجد اقصی کی شہادت۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی تقریبات کا آغاز سرخ بچیا کی قربانی سے ہوگا۔ یہ سرخ بچیا کب قربان کی جائے گی، اس کی تاریخ کا تو ابھی تک باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ بہرحال دوستو، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر عیسائیت کی تجدید کریں گے، جبکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہودیوں کی بالادستی قائم ہوگی، اس لیے دونوں ہی خوش ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے فتنوں سے بچنے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو سب حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔